آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے دوست بنانے سے پہلے 100 بار سوچ لو۔ آدمی کی طبیعت یہ ہوتی ہے کہ دوست سے محبت ہونے، اس کا احترام رہنے کی وجہ سے اس کی باتوں کو ماننے لگتا ہے، اس پر اعتماد کرنے لگتا ہے، اسے دیکھ کر اپنے آپ کو ویسا بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے نیک اور اچھے آدمی کو دوست بناؤ تاکہ آپ اسے دیکھ کر جو بھی سیکھو وہ اچھا سیکھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، رواه الإمام ابو داود فی سننہ۔ محترم حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے سامنے یہ ارشاد فرمایا کہ ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہوتے ہیں جو راستوں میں گھومتے رہتے ہیں، وَيَلْتَمِسُونَ مَجَالِسَ ذِكْرِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے ذکر کی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے فرشتوں سے سوال کرتا ہے جن لوگوں کو فرشتوں نے اللہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے دیکھا، کیا ان لوگوں نے مجھے دیکھا ہے؟ یہ مجھے یاد کر رہے ہیں، میری تسبیح بیان کر رہے ہیں، میری بزرگی بیان کر رہے ہیں، میری کبریائی کا تذکرہ کر رہے ہیں، کیا ان لوگوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں، ان انسانوں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے بغیر دیکھے یہ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنا مجھے یاد کرتے ہیں، جاؤ قد غفرت لہم، تم گواہ رہنا میں نے ان سب کی مغفرت کر دی ہے، میں نے ان سب کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ ایک فرشتہ کہتا ہے یا رب، اے میرے رب، ایک مجلس میں ہم گئے تھے، تیرا تذکرہ وہاں پر ہو رہا تھا، لوگ تجھے یاد کر رہے تھے، تیرا ذکر ہو رہا تھا، ذکر کرنے والے کچھ لوگ تھے، لیکن وہاں ایک ایسا شخص تھا جو ذکر کی مجلس میں ذکر نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ اپنی کسی ضرورت کے لیے آیا ہوا تھا اور ان نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُ قَدْ غَفَرْتُ،
گواہ رہو کہ میں نے اس آدمی کو بھی معاف کر دیا، اس کی بھی مغفرت کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا ہؤلاء القوم لا یشقی بہم جلیسہم، یہ نیک لوگ ایسے ہیں ان کے دوستوں کو بھی، ان کے ساتھیوں کو بھی مغفرت سے، خیر سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ دنیا کے اندر ہر انسان کسی نہ کسی کو اپنا ساتھی اور دوست بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ساتھی بنانا، ساتھ رہنا، دوستی کا نبھانا، یہ انسان کی طبیعت میں ہے۔ انسان تنہائی کی زندگی گزارنا نہیں چاہتا ہے۔ دنیا میں بھی کئی مرتبہ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ایک انسان کسی دوسرے انسان پر بھروسہ کر کے تجارت میں اس کو اپنا پارٹنر بنا لیتا ہے، اس پر بھروسہ کرتا ہے، اس پر اعتماد کرتا ہے، اور کبھی بہت زیادہ کامیاب ہو جاتا ہے تو کبھی پوری زندگی کا بڑا نقصان اٹھاتا ہے۔ وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ میں نے فلاں کے ساتھ دوستی کی، اس نے میری مدد کی، بھروسہ دیا، میں نے اس پر اعتماد کیا، وہ کھرا اترا اور آج میں اس مقام و مرتبے پر ہوں۔ دوسرا کہتا ہے میں نے فلاں کے ساتھ دوستی کی، میں نے اس کے ساتھ یہ رشتہ قائم کیا، اپنا پورا سرمایہ لگا دیا اس پر اعتماد کرتے ہوئے، اس نے مجھے دھوکہ دے دیا، میں کنگال ہو گیا، میرا سب کچھ تباہ ہو گیا، 20 سال 25 سال 40 سال کی کمائی سب پانی میں ختم ہو گئی، مکمل برباد ہو گئی۔ آدمی پھر کہتا ہے کہ ایسے دوستوں سے بچنا چاہیے، لوگوں سے کہتا ہے کہ کسی پر بھروسہ مت کرو، بھروسہ کرنے اس کی وجہ سے ہمارا اتنا نقصان ہو گیا۔ دنیاوی تجربہ کہتا ہے کہ آدمی دنیا کے کسی بھی کام میں اگر شراکت کرنا ہے، پارٹنر بنانا ہے، تو انسان کو پرکھ کر، انسان کو جانچ کر، اس کی ایمانداری، امانت داری کا امتحان لے کر اس کے ساتھ شراکت داری اور پارٹنری بناؤ، اس لیے کہ دوستوں سے فائدہ بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے۔ طبعی طور پر ہر انسان یہ فارمولہ اپناتا ہے، کوئی بھی انسان اس سے بری نہیں ہے، مسلمان ہو، کافر ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، چھوٹا تاجر ہو، بڑا تاجر ہو، ہر شخص یہ راستہ اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اور جہاں کہیں زندگی میں کسی دوست سے دھوکہ ہو گیا، اس کو اپنی زندگی سے دور کر دیتا ہے، خود بھی دور رہتا ہے اور اپنے خاص دوستوں کو بھی متنبہ کر دیتا ہے کہ فلاں کے ساتھ نہ رہنا، وہ دھوکہ دیتا ہے، فلاں کے ساتھ رہنا وہ اچھا ہے۔ ایک انسان دنیا کے اندر کسی جگہ نیا گھر خریدنا چاہتا ہے تو وہاں اطراف کے پڑوسیوں کا حال دیکھتا ہے کہ جس جگہ مجھے گھر بنانا ہے یا گھر خریدنا ہے، یہاں اطراف کون لوگ رہتے ہیں، کس طرح کے لوگ رہتے ہیں۔ اگر اچھے ہیں تو فخر محسوس کرتا ہے کہ مجھے بہترین جگہ ملی ہے، اور اگر خراب ہیں تو ایسی صورت میں خریدنے سے انکار کرتا ہے، یا اگر خرید لیا تو افسوس کرتا ہے کہ میں نے غلط جگہ گھر خریدا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اس جگہ گھر خریدنے سے جو پڑوسی وہاں پر ہیں، ان پڑوسیوں کا ہماری زندگی پر اور ہمارے بچوں کی زندگی پر اثر ہونے والا ہے۔ یہاں کے لوگوں کے جو اخلاق ہوں گے، ہمارے بچے آہستہ آہستہ اسی اخلاق میں ڈھل جائیں گے، وہی زبان استعمال کرنے لگیں گے،
گھر سے باہر نکل کر وہی بیکار کام کرنے لگیں گے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اور اگر پڑوسی اچھے مل جائے تو آدمی خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ میں نے بہت بہتر جگہ لی ہے، میرے بچوں کو بڑا ان سے فائدہ ہوتا ہے۔ انسانی زندگی میں ایک انسان دنیاوی اعتبار سے یہ سوچ رکھتا ہے کہ دنیا میں کبھی بھی برے انسان کی صحبت اختیار نہیں کرنا ہے، برے انسان کا کے پڑوسی نہیں بننا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ لوگوں سنو، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے دوست بنانے سے پہلے 100 بار سوچ لو۔ آدمی کی طبیعت یہ ہوتی ہے کہ دوست سے محبت ہونے، اس کا احترام رہنے کی وجہ سے اس کی باتوں کو ماننے لگتا ہے، اس پر اعتماد کرنے لگتا ہے، اسے دیکھ کر اپنے آپ کو ویسا بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے نیک اور اچھے آدمی کو دوست بناؤ تاکہ آپ اسے دیکھ کر جو بھی سیکھو وہ اچھا سیکھو، اس کی اخلاق کا، اس کی تعلیمات کا، اس کی زبان کا آپ کے اوپر جو بھی اثر ہو وہ اچھا ہو۔ اگر وہ آدمی دینی اعتبار سے خراب ہے، نماز پڑھنے میں کوتاہی کرتا ہے، عقیدہ اس کا خراب ہے، گھومنے کے لیے جا رہے ہیں اور راستے میں اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آ گیا، اس نے غلط عقیدہ آپ کے سامنے پیش کر دیا، آدمی کا اس پر اثر ہونے لگتا ہے۔ برے عقیدے لوگوں کے ساتھ میں سفر کرو گے، ان کے ساتھ رہو گے، اس طرح سے آپ بن جاؤ گے تو نبی فرماتے ہیں کہ برے دوستوں کی صحبت اختیار نہ کرو۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ۔ آدمی کا اس کے دوستوں کے آدمی پر اس کے دوستوں کے دین کا، اس کے عقیدے کا اثر ہوتا ہے، اس لیے دوست بنانے سے پہلے اچھی طرح تحقیق کر لو پھر دوست بناؤ۔ کوئی کسی دوست کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ دوست ایک ایسا رشتہ ہے جو بنایا جا سکتا ہے، توڑا بھی جا سکتا ہے۔ ایک دوست کو چھوڑا دوسرے دوست کو اختیار کیا جا سکتا ہے، وہ ہمارے اختیار میں ہے۔ وہ کوئی باپ کا رشتہ نہیں ہے کہ جو بن گیا قیامت تک ٹوٹنے والا نہیں ہے اور مجبوراً اسی کو اپنانا ہے۔ آدمی اچھے انسان کو دیکھے دوست بنائے، اگر اسے دھوکہ دکھائی دیتا ہے، برائی نظر آتی، چھوڑ دو اس کو، اسے چھوڑ دیں، ایک دوسرے دوست کو اپنائیں جس کی عادتیں اچھی ہیں، جو ہم سے بہتر ہے، جس کی زبانیں ہم سے اچھی ہیں، اس لیے کہ ہم کو دوستوں سے سیکھنے ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واقعہ بتایا تھا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو، اچھے دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کا بھی اتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ اگر اچھے دوست خیر کا کام کر رہے ہیں، آپ صرف ان کے قریب میں جا کر بیٹھ جاؤ، صرف ان کی مجلس میں جا کر بیٹھ جاؤ، آپ کے اپنے گھر کا کوئی کام ہے اس لیے وہاں گئے، کسی دوست سے ذاتی کوئی کام ہے اسی لیے آپ وہاں جا کر بیٹھے ہیں، آپ کا دوست ذکر و اذکار کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ درس دے رہا ہے، وہ درس سن رہا ہے۔ جب فرشتے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یہ لوگ تو تیری عبادت کر رہے تھے، ان کی مغفرت تو ہو گئی، لیکن یہ تمام مجلس کے تمام لوگوں میں سب وہی کام کرنے والے نہیں تھے، ایک آدمی تو اپنے مقصد سے آیا ہوا تھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، یہ نیک لوگ ہیں، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والے، ان کی صحبت اختیار کرنے والے، نیک لوگوں کو تو معاف کر ہی دیا جائے گا، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والے، ان کے ساتھ رہنے والوں کی بھی مغفرت کر دی جائے گی۔ اسی لیے مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں اِنَّكَ إِن تَنْقُلَ الْحِجَارَةَ مَعَ الْأَبْرَارِ خَيْرٌ مِّنْ أَن تَأْكُلَ الْحَلْوَى مَعَ الْأَشْرَارِ۔ اچھے لوگوں کے ساتھ، مالدار لوگوں کے ساتھ برے
قسم کے لوگوں کے ساتھ حلوہ کھاتے رہو، اس سے بہتر ہے کہ نیک غریب لوگوں کے ساتھ آپ پتھر ڈھونے کا کام کرو۔ پتھر اپنے سر پر اٹھا کر یہ کام کرنا، اگر نیک لوگ ہیں تو نیک لوگوں کے ساتھ پتھر اٹھا کر حمالی کرنے کا کام یہ بہتر ہے برے لوگوں کے ساتھ عیش و آرام کرنے سے۔ برے لوگوں کے ساتھ تم زندگی جتنی عیش کی گزارو گے یہ سمجھنا کہ یہ بربادی ہی بربادی ہے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ چاہے تم غریبی کے شکار ہو، کھانے پینے کے محتاج ہو جاؤ، مگر صحبت اچھی ہوگی، اور یہ اچھے لوگوں کی جو صحبت ہے، اچھے لوگ وفادار ہوتے ہیں۔ برا آدمی کہیں بھی وفاداری نہیں کرتا۔ دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں اگر کسی جگہ پر برائی کرنے والے دو لوگوں میں سے ایک آدمی پکڑا جائے، اسے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اب میری آبنی ہے، میرا نقصان ہونے والا ہے، تو فوراً اپنے ساتھی کا نام بتاتے، یہ نہیں، میں نے نہیں، یہ فلاں نے کیا تھا، یہ کام میں نے نہیں کیا تھا، میں نے تو اسے بولا تھا، میں نے سے یہاں آیا تھا، میں نے راستہ مارا اس نے ہے، چوری اس نے کیا، میں نے نہیں کیا۔ دونوں پارٹنر تھے یہ برائی کے کام میں، لیکن جب خود پھنس جاتا ہے تو برابر اپنے دوست کا نام بتا دیتا ہے۔ بعد میں دوست کہتا ہے پھنس گئے تھے، کسی طرح چھڑا لیتے تھے تم کو، ہمارا نام کیوں بتا دیا تم نے؟ جو انسان دھوکے باز ہوتا ہے، غلط راہ پر ہوتا ہے، برائی کا ارتکاب کرنے والا ہوتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار نہیں ہو سکا، وہ اپنے دوستوں کا فرما بردار ہوگا۔ جو رب کا وفادار نہیں ہو سکا، وہ ہمارا اور آپ کا وفادار ہوگا۔ دنیا میں جتنے لوگ برائی کا ارتکاب کرتے ہیں، برائی کرنے والے ہمیشہ شریروں کا سپورٹ لیتے ہیں، گنہگاروں کا، مجرمین کا سپورٹ حاصل کرتے ہیں۔ جو جرائم ہمارے ملک میں پھیل رہے ہیں، جو بڑی بڑی برائیاں ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں ہو رہی ہیں، ان تمام برائیوں کے پیچھے کچھ برے لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ برائی کے پیچھے اگر بروں کا ہاتھ نہ ہو تو برائیاں ختم ہو جائیں، برائیاں کم ہو جائیں، لیکن آپ وہی گناہ کرو، آپ گناہ کرنے کے بعد کسی مسجد کے امام کے پاس نہیں جائیں گے، میں نے فلاں جگہ برائی کی ہے، میرا کچھ حل نکالیے۔ آپ ایسے آدمی کے پاس جاؤ گے جو رشوت لے کر آپ کو بچانے والا ہوگا۔ آپ اس آدمی کے پاس جاؤ گے جو خود ایسے جرائم کر چکا ہوگا، جس کو اس کی پریکٹس ہو چکی ہوگی، ایسے جرائم کر کے اتنا بڑا ہوا ہے، 100 چوہے کھا کے کہتے ہیں بلی حج کو چلی، ایسے آدمی کے پاس جاتے ہیں۔ یعنی برائی کرنے والا آدمی ہمیشہ برائی کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے اور ان کے ساتھ جاتا ہے، اور ان کی وجہ سے معاشرے کے اندر برائیاں کثرت سے پھیلتی رہتی ہیں۔ اگر انسان برائی کرے اور برائی کرنے کے بعد نیک آدمی کے پاس آ جائے تو وہ انسان زندگی بھر ہمیشہ کے لیے برائی سے توبہ کر لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک نوجوان شخص آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن لی فی الزنا، مجھے زنا کی اجازت دیجیے، جوان ہو گیا ہوں، شادی کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، زنا کی اجازت دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا، کیسا انسان ہے؟ پھر وہ ادھر آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن لی فی الزنا، مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ آپ پھر اسے چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ پھر تیسری مرتبہ کہتا ہے یا رسول اللہ اذن لی فی الزنا، مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ برائی کا ارادہ کر کے آیا تھا، برائی کرنا چاہتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، برائی کی اجازت مانگتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اتحب لامک، زنا کرنا چاہتے ہو؟ اپنی ماں کے ساتھ کرو گے؟ کیسے یا رسول اللہ؟ اتحب لاختک، اپنی بہن کے ساتھ؟ کیسے ہو سکتا ہے یا رسول اللہ؟
صلی اللہ علیہ وسلم، اتحب لخالتک، خالہ کے ساتھ؟ یہ کیسے ہوگا؟ اتحب لعمتک، پھوپھی کے ساتھ؟ ہر سوال کے جواب میں وہ تعجب کا اظہار کرنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ زنا کا ارادہ رکھتے ہو، برائی کرنا چاہتے ہو، آپ جس عورت سے زنا کرو گے وہ کسی کی ماں ہوگی، وہ کسی کی بہن ہوگی، وہ کسی کی بیٹی ہوگی، وہ کسی کی خالہ ہوگی، وہ کسی کی پھوپھی ہوگی۔ جب تم اپنی ماں کے ساتھ زنا پسند نہیں کرتے، بہن کے ساتھ پسند نہیں کرتے، خالہ کے ساتھ پسند نہیں کرتے، تو دنیا میں کون اس کو پسند کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو سمجھایا۔ برائی کا ارادہ کرنے والا آدمی بالکل صحیح جگہ پر پہنچا ہوا تھا، نیک انسان کے پاس، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے سمجھایا، آدمی کا دماغ کھل گیا۔ آپ نے اس کے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ، اے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے، اس کے دل کو صاف و پاک کر دے۔ نیک آدمی کے پاس، برا انسان بھی اگر نیک آدمی کی صحبت میں آتا ہے، نیک آدمی کے پاس بیٹھتا ہے، اپنی دل کی باتیں بیان کرتا ہے، تو نیک آدمی اس آدمی کو نیک بنا دیتا ہے، اس کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ نبی نے دعا فرمائی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ، اے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے، اس کے دل کو صاف کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبوت کے دور سے پہلے وہ نبی کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی بچپن سے ہی نبی بنائے جانے سے پہلے کبھی برائی کو پسند نہیں کیا، کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، کبھی بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر برائی سے آپ کو محفوظ کیا ہوا تھا۔ اور اس نبی کی صحبت میں جو ابوبکر صدیق رہا کرتے تھے، مورخین ان کے بارے میں لکھتے ہیں، زمانے کفر میں بھی، زمانے جاہلیت میں بھی ابوبکر صدیق نے کبھی کوئی برائی نہیں کی، دوست تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دوست بنایا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے جاہلیت میں جو دوست رہا، اس کی دوستی اتنی پروان چڑھتی چلی گئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین کے عہدے پر فائز ہو گئے، تب بھی آپ نے اپنے اس خاص دوست کو اپنے قریب کر لیا۔ اور جب آپ سے پوچھا گیا، بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من احب الناس الیک، دنیا میں سب سے زیادہ محبوب آپ کے نزدیک کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا عائشہ۔ لوگوں نے کہا یہ تو عورتوں کی بات ہو گئی، مردوں میں، من الرجال، مردوں میں کون ہے؟ قال ابوہا، عائشہ کے والد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجھ پر اتنا احسان ہے کہ میں زندگی پر وہ احسان نہیں چکا سکتا۔ آپ جب مکہ سے نکل رہے تھے، مدینہ کا سفر کرنا چاہتے تھے، ادھر مشرکین تلواریں نیاموں سے نکال کر آپ پر حملہ کرنا چاہتے تھے، یہ لگتا تھا کہ کسی بھی طرح سے نبی کا خاتمہ ہو جائے گا، اور نبی کا ہی نہیں، نبی کا جو بھی ساتھ دے گا یہ لوگ اس کو بھی قتل کر دیں گے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا میرے دوست نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطرے میں ہیں۔ انہوں نے کہا ابوبکر میں مدینہ جا رہا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ آپ شہر چھوڑ رہے ہو؟ کہا ہاں میں شہر چھوڑنا چاہتا ہوں۔ کہا اللہ نے آپ کو اس کی اجازت دے دی ہے؟ کہا ہاں اس کی اجازت دی ہے۔ کہنے لگے الصحبۃ یا رسول اللہ، الصحبۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی آپ کے ساتھ رہا، یہ اس مصیبت کے سفر میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ یہ دوست ہے، دوست اچھی حالت میں ہو تب بھی ساتھ دیتا ہے، نیک دوست ہو، اگر خراب حالت ہو، تکلیف اور مصیبت میں مبتلا ہو، اچھا انسان ہمیشہ ساتھ دیتا ہے۔ جب آپ راستے سے چل رہے تھے، لوگ 100 اونٹ کا انعام اپنے سر پر لے کر گھوم رہے تھے،
کہاں محمد ملے اور کہاں ان کی گردن نکال کر 100 انعام حاصل کروں۔ اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہوئے کبھی آگے آتے، کبھی پیچھے چلتے، کبھی دائیں ہوتے، کبھی بائیں ہوتے۔ نبی نے پوچھا ابوبکر یہ کیا کر رہے ہو؟ ایک طرف سے چلیے، کبھی ہم سے آگے نکل رہے ہو سواری لے کر، کبھی ہم سے پیچھے ہو جاتے ہو، کبھی دائیں بائیں ہوتے ہو۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے دوست کی حفاظت کے لیے ایسا کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہیں آگے سے دائیں بائیں سے پیچھے سے کوئی دشمن تو نہیں آ رہا ہے جو میرے دوست کو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا سکے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی کا اتنا بہترین استعمال کیا، یہاں تک کہ جب آپ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کے بعد سب سے بہتر انسان کون، تو آپ نے کہا ابوبکر۔ میں نے دیکھا ہے اس کو، میں اس کے ساتھ رہا ہوں، زندگی اس کے ساتھ گزاری ہے، سفر اس کے ساتھ کیے ہیں، خوشحالی میں بھی اس کو دیکھا ہے، اور جب پریشانی کا عالم تھا تب بھی وہ میرے ساتھ رہا ہے، میں نے اسے پرکھا ہے۔ انسانوں کو پرکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ آدمی زندگی میں اچھے دوست بناتا ہے، اچھے دوست آدمی کو ہمیشہ کامیاب کرتے ہیں، اور برے دوست دنیا میں بھی ڈبا دیتے ہیں اور آخرت میں۔ قرآن کہتا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ جو اللہ تعالیٰ کہے گا جاؤ جہنم میں، تم نے فلاں جرائم کیوں، جاؤ۔ آدمی کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ اے اللہ میں گناہ نہیں کرتا تھا، میں تو صحیح تھا، فلاں دوست سے میں نے دوستی کر لی، اس کے ساتھ رہنے لگا، اس کی وجہ سے میں برباد ہو گیا۔ یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ شراب پینے والا میرا دوست، جھوٹ بولنے والا میرا دوست، چوریاں کرنے والا میرا دوست، لوگوں کے حقوق مارنے والا میرا دوست، لوگوں کو انسانوں کو ڈرانے دھمکانے والا میرا دوست، دھوکے دینے والا میرا دوست، میں نے ایسے لوگوں کو دوست بنایا تھا۔ یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ آج دنیا میں جو برائیوں میں ایک دوسرے کا سپورٹ کرنے والے جو لوگ موجود ہیں، جو ہر جگہ پر ایک دوسرے کی دوستی کا بڑا خیال کرتے ہیں، کل آخرت میں یہ آپس میں سب سے بڑے ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ برے دوستوں کی صحبت اختیار کرنا بھی برا ہے۔ برائی پر کسی ساتھی کی مدد کرنا یہ بھی برا ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الصاحب الصالح خیر من الوحدہ، اچھا ساتھی تنہائی سے بہتر ہے، والوحدۃ خیر من الصاحب السوء، اور تنہائی برے دوستوں سے بہتر ہے۔ اگر کوئی دوست نہیں ملتا ہے، جہاں بھی دیکھو ویسے ہی لوگ نظر آتے ہیں، تنہائی اختیار کر لو، کوئی ضرورت نہیں ہے، بغیر دوستوں کے بھی آپ دنیا میں گزار سکتے ہو۔ ماں باپ ہیں، گھر کے افراد ہیں، مسجدیں ہیں، عبادتیں ہیں، آپ کی نوکریاں ہیں، آپ کی زندگی ہے، بس اسی کو اپناتے رہو۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی آدمی کو عام دوسرے کاموں میں زندگی کے یا دوسرے اوقات میں دوست بنا کر ساتھ میں رہنا۔ برے دوست سے تنہائی بہتر ہے، لیکن اگر آپ کو اچھا دوست مل جائے تو وہاں تنہائی بہتر نہیں ہے، اچھے دوستوں کے ساتھ رہو۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، جب کچھ ساتھی آپس میں مل جل کر بیٹھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے اچھی باتیں کرو گے،
نہیں کرو گے تو سنو گے، نہیں سنو گے کم سے کم برائی سے تو محفوظ ہو جاؤ گے۔ نبی فرماتے ہیں الا نزلت علیہم السکینہ، ایسی مجلس سے، ایسی جگہ پر جہاں اچھے لوگ جمع ہوتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر سکون نازل فرماتا ہے، رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں، رحمت کے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقرب فرشتوں کے سامنے ان کی تعریف کرتا ہے۔ برا ساتھی دنیا کے اندر بھی نقصان دہ ہوتا ہے اور آخرت میں بھی نقصان دہ ہے، اور اچھے ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب نیک لوگوں کو جنت کا فیصلہ سنا دیا جائے گا تو کچھ لوگ آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اور کہیں گے اے اللہ ہمارے کچھ ساتھی ہیں جہنم میں ہیں، ہمارے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا لیکن ہمارے کچھ ساتھی جہنم میں ہیں، ربنا یصومون معنا ویصلون معنا ویحجون، اے ہمارے رب ہم گواہی دے رہے ہیں، ہم جانتے ہیں ان لوگوں کو، یہ لوگ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، ہمارے ساتھ حج بھی کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ فریاد کریں گے۔ یہاں جنتی اپنے دوستوں کے برے حشر پر افسوس کرتے ہوئے اللہ کے دربار میں سفارش کے لیے جائیں گے، ہمیں تو جنت مل چکی ہیں، ہم تو کامیاب ہو گئے، لیکن ہمارے یہ دوست جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج کرتے تھے، اے اللہ تو ان کو بھی معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اخرجوہم، جاؤ ان کو نکال لو، جاؤ انہیں نکال لو۔ نیک لوگ ہیں، نیک لوگوں کی صحبت میں اگر کوئی برائی کا ارتکاب کرنے والا آدمی بھی اگر رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی صحبت کی وجہ سے، اس لیے کہ اچھی صحبت اچھا انسان ہی اختیار کرے گا، اچھی صحبت برے انسان اختیار نہیں کرتے۔ جس کے دل میں خیر ہوگا، اچھائی ہوگی، خیر کو پسند کرنے والا ہوگا، وہی اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جاؤ تمہارے کون کون ساتھی ہیں نکال لو ان کو۔ یعنی آخرت میں بھی اچھے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے دوستوں کے لیے سفارش کریں گے، اور جو برے ساتھی ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، اللہ تعالیٰ فرماتا دنیا میں آپ دیکھتے اتنے گہرے تعلقات ہوتے ہیں ان لوگوں کے، جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کو دیکھیے آپس میں اتنے وفادار دکھائی دیتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے سب کچھ قربان کرتے ہیں، تم لوٹو میں بھی تمہارا ساتھ دیتا ہوں، تم مارو میں بھی تمہارا ساتھ دیتا ہوں، تم چوریاں کرو میں بھی تمہارا ساتھ دوں گا، اسے بھی خرید لیں گے اسے بھی خریدیں گے، اس کو بھی ساتھ دیں گے، سب کو اپنا بنا لیں گے، بڑی وفاداری کے ساتھ برائی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو گہرے دوست نظر آتے ہیں، گہرے دوست، گرم جوشی والے دوست، کل قیامت میں سب آپس میں ایک دوسرے کے گہرے دشمن ہوں گے، اور سب ایک دوسرے کی پول کھولتے رہیں گے، میں نے نہیں کیا یہ اس نے کیا، یا اللہ میں نے نہیں، یہ اس نے بتایا تھا، یہ اس نے کروایا تھا، یہ اس نے بولا تھا، یہ اس کی رہنمائی تو میں تو بڑا نیک تھا۔ وہاں انسان اپنے دوستوں کو زیادہ سے زیادہ مجرم بنانے کی کوشش کرے گا اور یہ کہے گا اس کو زیادہ عذاب دے، اس کو زیادہ عذاب دے، ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، اے اللہ ان کو ڈبل عذاب دے دے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے ہم دنیا کے اندر اچھی صحبت، تجارتوں کے لیے اچھا پارٹنر، گھر کے لیے اچھا پڑوسی تلاش کرتے ہیں، دینی کام کے لیے بھی، آخرت کے لیے بھی اچھے دوستوں کا استعمال کریں، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اور زیادہ سے زیادہ جب آپ کو وقت ملتا ہے تو مسجد میں آ کر بیٹھنے کی کوشش کریں، مسجد میں آ کر بیٹھنے کی کوشش کریں۔ مساجد اللہ کے گھر ہیں،
اگر آپ مسجد کے دروازے سے داخل ہو جاؤ گے تو یہاں کم سے کم اتنا تو ہوگا کہ آپ قرآن نہیں پڑھو گے، نماز نہیں پڑھو گے، ذکر و اذکار نہیں کرو گے، سو جاؤ گے، پنکھے کی ٹھنڈی ہوا آئے گی، کولر چلے گا، ایسیاں لگے گی، اچھی گہری نیند آ جائے گی، سو جاؤ گے۔ جب تک کہ سوتے رہو گے تب تک کہ برائیوں سے محفوظ، یہ بھی خیر کا کام ہوگا۔ برائی سے بچنا بھی خیر کا کام ہے۔ اگر آدمی شر سے دور بھاگتا چلا جائے، آہستہ آہستہ اس کو شر سے نفرت ہونے لگے گی، وہ خیر کا راغب ہو جائے گا، خیر کا شوقین ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دنیا کے اندر اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے لوگوں سے اور ان کی برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے ساتھی، اپنے دوستوں کی صحیح رہنمائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی تربیت کرنے اور انہیں صحیح راستہ دکھانے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔